الرحمن الرحیم. المعرف بعادات التعریف الحرف تعریف او اللام فقط نمط عرفت قل فيه النمط وقد تضاد لازما كاللاتي والعان والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبق النفس يا قيس السري. اچھا علیکم السلام. صلوات پڑھ لے, آج جلدی آیا ہے. اچھا بحث جاری تھی معارف میں سے سب سے آخر میں معرف بے عادات تعریف ہے. اس معرفہ کی بحث ہے جو الف لام تعریف کی وجہ سے معرفہ ہوتا تھا. ٹھیک. الف لام ال دو قسم کا ہے. ایک ال اسمی ہے, ایک ال حرفی ہے. ال اسمی ال حرفی. ال اسمی جو موصولات مشترکہ میں سے تھا اس کی بحث موصولات کی بحث میں گزر گئی. ومن وما وال تساوی ما ذکر, وہ ال موصولات اسمی میں سا تھا. الذی التی اللہ تعالیٰ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا, اس کی بات وہاں گزر گئی. اما ایک ال حرف ہے. ال حرفی کی یہاں پر تقریباً 9 قسمیں بیان کرتا ہے. ال حرفی کی 9 قسمیں. پہلے ال حرفی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے, 3 قسموں میں. الف لام آحد, الف لام جنس, الف لام زائدہ. جنس و آحد و زائدہ, اور ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں. الف لام جنس کی 3 قسمیں, الف لام آحد کی 3 قسمیں, الف لام زائدہ کی 3 قسمیں. تو 3 9 ہو گئے. یہاں 9 قسم الف لام کی کیا ہے, 9 قسمیں بیان کرتا ہے. ٹھیک. یہ 9 قسموں میں سے 6 قسم کا الف لام تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. الف لام جنس و الف لام احد تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اما الف لام زائدہ تعریف کے لیے استعمال نہیں ہوتا, وہ زائد ہے دیگر. ہاں ٹھیک. اب یہی کہتا دیکھیں, الحرف تعریف او اللام فقط. آیا الحرف تعریف ہے ال حمزے اور لام, الف و لام مل کر حرف تعریف ہے, یا صرف لام حرف تعریف ہے؟ اس میں نحویین کے درمیان اختلاف ہے. ٹھیک. چاہے الحرف تعریف ہو, چاہے الف لام صرف لام حرف تعریف ہو. فنمطن عرفتہ, اگر لفظ نمطن کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہو تو اس کے اوپر الف لام داخل کر کے پڑھو. کیا؟ ان نمط. ان نمط. الف لام کیا ہے؟ تعریف, اس کو معرفہ بنا دے گا. ٹھیک. یہ الف لام تعریف 6 قسم کا ہے. الف لام جنس و الف لام احد, ہر ایک کی 3 قسمیں. 6 قسم الف لام تعریف ہے. 3 قسم الف لام زائدہ ہے. الف لام زائدہ. وقت تضاد لازما, گاہی اس الف لام کو زائد کیا جاتا, لیکن زائد لازم. دیکھیے کلمے میں وہ ال زائد ہے, لیکن اس کلمے کے لیے یہ لازم ہے. وہ کلمہ اس الف لام کے بغیر استعمال نہیں ہوتا. جب بھی استعمال ہوگا یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا. اس کو کہتے ہیں زائد لازمہ. الف لام زائد تو ہے لیکن لازم ہے. جیسے لات, الان, الذین, لاتی, یہ جو ہیں اللات کسی بت کا نام ہے, بت کا نام, الف لام داخل کیا ہے. یہ الف لام زائد ہے لیکن لازم ہے. یہ لات بغیر الف لام کے استعمال نہیں ہوتا.
نہیں اس لات کی بات نہیں کرتے ہیں. اللہ یہاں کلات یعنی کسی بدھ کا نام علم ہے. الآن میں بھی یہی صورت حال ہے. الآن کا الف لام زائد لازم ہے. والذین یہ جو الذین ہے موصول کی جمع الذین یہ الف لام بھی زائد لازم ہے. لاتی کے الف لام اللاتی کی جمع اللاتی کے الف لام بھی کیا ہے؟ الف لام زائد لازم. لیکن یہاں دو قول ہے. دیکھیں موصولات کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام زائد ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دو نظریے ہیں. کیا ہے؟ دو نظریے ہیں. بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ موصولات صلے کی وجہ سے معرفہ ہوتے ہیں. موصولات معرفہ ہوئے کس وجہ سے؟ صلے کی وجہ سے. اگر اس نظریے کو مان لیا تو موصولات کے اوپر جو الف لام ہے وہ الف لام زائدہ ہے، زائدہ لازمہ ہے. یہ معرفہ ہوتی کس وجہ سے؟ اس کی صلے کی وجہ سے. بس یہ الف لام زائد ہے. بعض کہتے ہیں نا الف لام کی وجہ سے یہ موصول معرفہ ہے. الف لام کی وجہ سے یہ موصولات معرفہ ہے. اگر اس بات کو مانے تو یہ الف لام زائد نہیں ہے. صحیح ہے یار؟ ہاں یہ دو نظریہ. اچھا بس الف لام زائد کیا ایک قسم یہ کہ الف لام زائد لازمہ ہے. جیسا لات و الان و الذین لاتی کے الف لام یہ سارے الف لام زائد ہے یہ لازمہ ہے. والاضطرار ایک الف لام زائد ہے لیکن لازم نہیں ہے، اضطراری ہے. الف لام زائد اضطراری. اضطراری کسی کہتے ہیں؟ ضرورت شعری کی وجہ سے اس کے اوپر الف لام داخل کیا ہے. یہ الف لام زائد ہے. اگر یہ الف لام داخل نہیں کرتے تو شعر کا وزن برابر نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے ہم نے الف لام داخل کیا. یہ الف لام زائد ہے یہ اضطراریہ ہے. ٹھیک. ایک الف لام ہے الف لام لمحیہ. الف لام لمحیہ پہنچ سکتے نہیں ہے وہاں تک. ٹھیک ہے یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. تو پہنچ گئے تو ان کا ترجمہ کو دیکھا دیجیے. نہیں پہنچ گئے تو بس ہے دیکھے رہا. اچھا ٹھیک ہے. گرم ہو گیا دوار. المعرف بعادات التعریف الحرف تعریف او اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. وہ مولانا کدھر ہے؟ آج نہیں ہے. کدھر لے کے گیا؟ اچھا قربان مجلس ہو گیا. آل بعالتہ یعنی عادات تعریف کی وجہ سے جو معرفہ ہوتا ہے اس کی بات. یعنی ای بعالتہ آلت تعریف والا آلہ. دیکھیں چمچ کھانے کا آلہ ہے، چھری کاٹنے کا آلہ ہے. ہاں اچھا وہاں پر دوسرے آلے ہیں. یہ الف لام معرفہ بنانے کا آلہ ہے. آلہ سمجھ گیا؟ آلہ کسے کہتے ہیں؟ اوزار. ای بعالتہ آل بجملتها هل هي حرف تعریف او اللام فقط فيه خلاف. اچھا المجموعا حرف تعریف ہے الف و لام مل کر یا صرف لام حرف تعریف ہے؟ اس میں نحویین میں اختلاف ہو گیا. فالخلیل علی الاول خلیل کہتا ہے اول یعنی دونوں مل کر حرف تعریف ہے. ورجحہ المصنف اسی قول کو ترجیح دیا مصنف نے دو کتابوں کے اندر. کون سی دو کتابوں میں سے کیا؟ فی شرح التسہیل والکافیہ. شرح التسہیل والکافیہ میں اسی قول کو ترجیح دیا ہے. کس قول کو ترجیح دیا؟ یعنی مجموعاً حرف تعریف ہے. الف اور لام مل کر حرف تعریف. فالحمزۃ حمزۃ قطع تو صورت میں یہ حمزہ کیا بنے گا؟ اگر مجموعاً حرف تعریف لیا تو یہ حمزہ یہ قطع ہے. ٹھیک. جب حمزہ قطع ہے تو پھر
یہ الف لام کو تو ہم کیا ہے حمزہ قطع کے عنوان سے تو نہیں پڑھتے ہیں نا، وصل کر کے پڑھ لیتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ وصل کرتے ہیں یا قطع کرتے ہیں؟ وصل کرتے ہیں. یہ کیوں ایسے کیا؟ وَعَامَلُوهَا مُعَامَلَةَ الْوَصْلِ فِي الدَّرْجِ، لیکن اس کے ساتھ وصل والا معاملہ کیا جاتا ہے. حمزہ قطع کا وہ سلوک اس کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. کون سا سلوک کرتے ہیں؟ وصل والا سلوک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ الف لام کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اس کا استعمال کیا ہے؟ زیادہ ہے. کثرت سے استعمال کی وجہ سے تخفیف کے خاطر اس حمزے کو کیا کیا؟ اگر قطع ہے لیکن تلفظ میں گرا دیتے ہیں. قطع تو تھا لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں ماقبل سے متصل ہونے کی صورت میں. وہ ورنہ قاعدتاً کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ ماقبل کے ساتھ ملنے کی صورت میں نہیں گرنا چاہیے، تلفظ میں آنا چاہیے. یا الرجل ہونا چاہیے، نہیں کہ یا الرجل. ہاں، قام الرجل نہیں ہونا چاہیے، قام الرجل ہونا چاہیے. لیکن کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں کیونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف کے خاطر گرا دیتے ہیں. اس کے ساتھ معاملہ کیا وصل والا معاملہ. کس میں؟ درج میں. گرانے میں کیا کیا؟ وصل والا معاملہ کیا. اچھا، یہ کس نے کہا؟ زوار خلیل نے. یہ نظری کس کا ہے؟ زوار خلیل کا ہے. ہاں، یہ عبارت نہیں ہے، زائد ہے. ظاہر نہیں، حالانکہ مطلب تو ادا کرتا ہے لیکن دوسری کتابوں میں نہیں ہے. تو بھی یعنی مطلب یہی اگر حمزہ قطع ہے تو پھر ماقبل متصل ہونے کی صورت میں کیوں گرتا ہے؟ وہ بات یہاں اگرچہ قدیم کتابوں میں یہ لفظ نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. ہاں، نہیں، قدیم کتابوں میں بھی نہیں ہے. قدیم کتابوں میں بھی نہیں ہے، مجھے یاد ہے. اچھا، لیکن قدیم کتابوں میں خود استاد بیان کرتا تھا. آج کل کی کتابوں میں خود کتاب میں ہی لکھ دیا ہے. ہاں، صحیح ہے. نہیں کہ مطلب کے اعتبار سے کوئی زائد جملہ ہے، ایک مطلب کیا ہے بیان کرتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا؟ بس ہم نے قطع ہے، نہیں گرانا چاہیے. یہی ہونا چاہیے نا. حالانکہ گرتا ہے یا کیا ہے؟ نہیں گرتا ہے، گرا دیتے ہیں اس کو. قام الرجل نہیں کہ قام الرجل تو نہیں پڑھتے ہیں. ہاں، اگر یہ قاعدتاً تو قام الرجل ہونا چاہیے. کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو وصل والا سلوک اس کے ساتھ کیا. ہاں، صحیح ہے. والسیبوی والجمہور کما قال ابو البقاء فی شرح تکملہ علی الثانی. اما زوار سیبوی، ہاں، سیبوئی میرے خیال میں یہ خلیل سیبوئی کا استاد ہے. سیبوئی سے پہلے خلیل. خلیل کی کتاب ہے العین. العین خلیل کی کتاب ہے. اس میں اچار کیا، اس نے لغوی مسائل بھی لایا، نحوی مسائل بھی لایا ہے، صرفی مسائل بھی لایا، مختلف مسائل. سب سے پہلی کتاب میرے خیال میں لغت کی سب سے ظاہراً اگر ایک دو اس سے پہلے ہے تو اگر نہیں، یہ سب سے پہلی والی کتاب ہے. نحوی بھی تھا، لغوی بھی تھا. تو بہت ساری چیزیں نحوی بھی مطرح کیا ہے، لغوی معنی بھی لکھا ہے، صرفی مسائل بھی وہاں پر کچھ بیان کیا ہے. اس کا شاگرد ہے سیبوئی. سیبوئی اس کا شاگرد ہے. ہاں، ارے یہ ابن مالک میں اس کے بہت بعد ہے. سیبوئی کے کافی سال بعد ہے. ہاں، یہ یعنی یہ تو میرے خیال میں اوائل یعنی ائمہ کے زندگی کے فوراً بعد کسی مرحلے میں گزرے ہیں. یہ سیبوئی کا کیا ہے قبض 180 میں ہے میرے خیال میں. یہ 180 ہجری میں. اب یہ خلیل میں کیا ہے ابن مالک تو میرے خیال میں 600 سال یا 700 سال کے اس کیا ہے عیسوی میں وہ تھا میرے خیال میں. پروسوتی لے لیں، یہ سامنے چھوڑو یار. ابن مالک 600 سال میں ہے.
سیوطی 854 میں اس کی ہے، سیوطی اس کے بعد ہے، یعنی کم از کم کیا ہے 250 سال بعد ہے سیوطی ابن مالک سے. ابن مالک تقریباً 600 سال کے اس میں اس کی پیدائش ہے. ٹھیک سیبوئی 100 لکھا تھا، سیبوئی میرے خیال میں 180 ہے اس کی تو ائمہ کے بول نہیں ہے تقریباً. بعد میں کیا ہے 260 تک ہیں، 260 ہجری تک ہے، 60 ہجری میں حسین تھا، 260 تک امام حسین 60 ہجری میں. اس کے بعد کیا ہے پتا نہیں سیبوئی اوائل میں، خلیل اوائل کیا ہے وہ 180. اگر سیبوئی کا ہو تو اس سے پہلے خلیل ہے. ہاں اب امام علی اصل بنیاد ہے نحو کا، اس کے بعد ابو الاسود یہ کیا ہے اس امام کا شاگرد تھا. یہ ان کے بعد کے کیا افراد ہیں. ہاں تقریباً. ٹھیک کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ وَالسِّبْوَيْهِ وَالْجَمْهُورِ. یہ سیبوئی کی کتاب ہے الکتاب تقریباً ابھی ملتی ہے میرے خیال میں 4 جلدوں میں. الکتاب سیبوئی کی ہے، الکتاب سیبوئی نے لکھی. وَالسِّبْوَيْهِ وَالْجَمْهُورِ كما قال ابو البقاء. سیبوئی اور جمہور جس طریقے سے ابو البقاء نے کہا شرح تکمیلہ کے اندر، یہ کیا الثانی، یہ لوگ قول ثانی کی طرف گئے. کیا کہتے ہیں؟ لام حرف تعریف ہے، لام ساکن. دیکھیں لام ساکن حرف تعریف ہے. اب لام ساکن کے جسم کے اول میں لگا دیں گے تو ابتدا میں ساکن ہو جائے گا. ابتدا میں ساکن تلفظ تو نہیں کر سکتے ہیں. کیا کریں گے؟ اس وجہ سے الف ملا دیتے ہیں. الرجل. وسيبوي الجمع كما قال ابو البقاء في شرح التكمله على الثاني فالحمزه وجدت للنطق بالساكن. اچھا حمزے کو کیوں لایا گیا ہے؟ ساکن کو نطق کرنے کے لیے. دیکھیں حمزے کو لایا گیا ہے ساکن حرف کو تلفظ کرنے کے لیے. ساکن حرف کیا ہے یہاں؟ لام کو تلفظ کرنے کے لیے. وغیرہ اگر حمزے نہیں لاتے تو اس کا تلفظ ممکن نہیں تھا. سمجھ آگئی بات؟ ختم. بس 2 نظریے ہو گئے. وجزم المصنف یہ مبتدا ہے، یشعر خبر ہے، جزم نہیں ہے. جزم المصنف مصدر ہے، مبتدا ہے، یشعر خبر ہے. اچھا ابن مالک کا نظریہ کیا ہے؟ ابن مالک کیا کہتا ہے؟ دیکھیں الحرف تعریف او اللام فقط فنمت عرفت قل فیہ النمت. تو ادھر سے تو کچھ پتا نہیں چلتا ہے کہ آیا قول اول کو اس نے اختیار کیا یا قول ثانی کو. منتہا اس کتاب کے آخر میں باب تصریف کے اندر حمزہ وصل کے بحث میں ایک بات کہی اس نے، اس میں مصنف نے ابن مالک نے. اس بات سے کسی ایک بات کا کیا ہے ہم اندازہ لگاتے ہیں. کیا کہا وہاں پر حمزہ وصل کے بحث میں؟ کہتا کہ وہ جزم المصنف، مصنف نے جزم پیدا کیا، یقین پیدا کیا. پھر فصل زیادہ حمزہ وصل، کہاں سے یقین کیا ہے؟ حمزہ وصل کے زیادہ کی فصل میں. باب تصریف میں ایک فصل ہے جس میں حمزہ وصل زائد ہونے کی بات ہے. وہاں پر وہاں کیا کہا، کس کے بارے میں یقین پیدا کیا اس نے؟ اس فصل کے اندر ان حمزہ الوصل، اس نے کیا کہا؟ ال کا حمزہ وصل ہے. یہ یقین کے ساتھ کہا کہ ال کا حمزہ وصل ہے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پہلے والا قول یا دوسرا قول؟ یشعر بترجیح الحاضر کو. یہ مصنف کا یہ جازم اشارہ کرتا ہے کہ یہ دوسرا قول ترجیح دینے پر، دوسرے قول کو ترجیح دینے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیونکہ حمزہ وصل ہے تو بس کیا ہے؟ لام حرف تعریف ہے. حمزے کو بلا ساکن تلفظ ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے لایا گیا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ یہ 2 نظریے ہوئے. اچھا ولی سیبوئی قول آخر، سیبوئی ایک تیسرا نظریہ بھی رکھتا ہے.
سیبوئی کہتا ہے ممکن ہے ایک اور بات بھی ممکن ہے صحیح ہو، وہ کیا؟ انہا بجملت حرف تعریف ہے، یہ دونوں حرف تعریف ہے، حمزے اور مل کر حرف تعریف ہے، لیکن والالف واحدۃ، ہما الف واحدہ، یعنی الف وصل قطع نہیں، حمزے وصل حمزے قطع نہیں ہے۔ کتنے نزدیک ہوئے؟ اچھا، بعض قائل ہے کہ حمزہ حرف تعریف ہے، لام زائد ہے۔ یہ کسی سے مطلب حرف تعریف بھی ہو جائے گا؟ عجب، بات سنا نہیں نا، سنی بات سنی تو نہیں، لیکن ذرا سے کیا میں نے کیا کہا، میری بات سنو، میں نے کیا کہا تھا، آپ نے اعتراض کیا، بولو۔ اس کی بات کہہ رہا ہے، اس کی اچھا سیبوئی پر اعتراض کرتا، وہ سیبوئی تعریف بھی ایک آخر کیا وہ جو ہے نا۔ اچھا، دونوں مجموعاً حرف تعریف ہے۔ اچھا، الف زائدہ ہے، ٹھیک ہے، کس طرح؟ ہاں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دونوں مجموعاً حرف تعریف ہے۔ مقام وضع میں کیا کیا اس نے؟ مقام وضع کے اندر لام کا تصور کیا، وضع کرتے وقت الف ملا کر وضع کر دیا کہ یہ دونوں حرف تعریف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الف زائد مل کر کیا حرف تعریف بن گیا۔ اچھا، فنمتن عرفت، بس نمت کو آپ نے معرفہ بنانا چاہا، اے اردت تعریف ہو، اگر اس کو معرفہ بنانا چاہا تو کیا کہو گے؟ قل فیہ النمت، کیا کہو گے؟ النمت کہو گے۔ وہو ثوب، اچھی النمت کیا چیز ہے؟ وہو ثوب یطرح علی الحودج، یہ کپڑا ہے محمل کے اوپر ڈال دیتے ہیں، محمل ہوتی ہے، محمل پہلے زمانے میں، اچھا اونٹ کے اوپر ایک بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی جہاں خواتین کو رکھ کر بٹھا کر کہیں لے جاتے تھے، پھر وہ چاروں طرف سے بند ہوتی تھی، اس کے اوپر چادر ڈالتے تھے، اس چادر کو کہتے ہیں ہودج، جو چادر اس محمل کے اوپر ڈالنے والے کیا ہیں، چادر کو ہودج کہا جاتا ہے۔ وَصَوْبٌ يُطْرَحُ عَلَى الْحَوْدَجِ وَالْجَمْعُ انماط، اس کی جمع انماط آتی ہے، نمط مفرد جمع انماط۔ اچھا، اب یہاں سے الف لام تعریف کی 6 قسمیں بیان کرے گا، الف لام تعریف کی 6 قسمیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ ال تَكُونُ لِاسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِ الْجِنْس، ال گاہی آتا ہے جنس کے افراد تمام کو شامل کرنے کے لیے، استغراق یعنی شامل کرنے کے لیے جنس کے افراد کو۔ اچھا، استغراق افراد جنس کے لیے آتا ہے کب؟ ان حل محلها کل علی سبیل الحقیقہ، اگر اس کی جگہ پر بطور حقیقت کل رکھنا صحیح ہو، بطور حقیقت کل رکھنا کیا ہے؟ صحیح ہو، الف لام کی جگہ پہ۔ مثال الانسان لفی خسر، الانسان والعصر ان الانسان، یہ ان الانسان کا الف لام ہے، استغراق افراد جنس کے لیے ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کیا مطلب؟ تمام افراد انسان خسارے میں، تمام افراد انسان۔ اب الف لام کی جگہ پہ کل رکھ سکتے ہو، کل انسان لفی خسر، صحیح ہے، ٹھیک۔ والاستغراق صفات الافراد، ہاں گاہی افراد کے صفات کو تمام صفات کو شامل کرنے کے لیے آتا ہے، تمام صفات افراد کیا ہے شامل کرنے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ کب ایسا کرے گا؟ ان حل علی سبیل المجاز، مجازن الف لام کی جگہ پر کل رکھنا صحیح ہو، بطور مجاز، بطور حقیقت نہیں ہے۔ کیا مثال دے دیں؟ انت الرجل، ایک دفعہ کہتے ہو انت الرجل، ٹھیک ہے، انت الرجل، کیا معنی انت الرجل کا؟ تو مرد ہے،
تو مرد ہے. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے اندر مردانگی کے ساری صفات موجود ہے. وہ دوسرے بھی اب مرد تھوڑے، تو ہے مرد. انت کامل فی صفات الرجولیتی. صحیح ہے یا نہیں؟ الرجل کے الف لام کیا معنی دیتے ہیں؟ ہاں، استغراق کے صفات افراد کے لیے. رجل کے جتنے افراد ہیں، افراد میں جو صفات ہیں کامل صفتیں، وہ صفتیں ساری تمہارے اندر ہے. انتر رجل. صحیح ہے؟ یہ الف لام میں استغراق صفات افراد کے لیے آ گیا. ان حل علی سبیل المجاز، اگر کل اس کی جگہ پہ بطور مجاز رکھنا صحیح ہو. وَلِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ، گاہی حقیقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. حقیقت نہیں، ماہیت. الف لام ماہیت و حقیقت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. کب حقیقت بیان کرنے کے لیے آتا؟ ان اشیر بہا، اس الف لام کے ذریعے اشارہ کیا جائے. وبمصحوبها، اور مدخول الف لام کے ذریعے. الف لام اور مدخول الف لام کے ذریعے اشارہ کیا جائے کس کی طرف؟ الى الماہیتی، ماہیت کی طرف، یعنی حقیقت کی طرف. حقیقت ہونے کے اعتبار سے اس کی طرف اشارہ ہے. حقیقت من حیث ہی، یعنی وہ حقیقت ہونے کے اعتبار سے اس حقیقت کی طرف الف لام کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام میں ماہیت کہتے ہیں. الف لام جنس ماہیت، الف لام جنس بھی کہتے ہیں، ماہیت بھی کہتے ہیں. دیکھیں کیا مثال دیں گے اس کے لیے. الرجل افضل من المرأة. ہاں، الرجل افضل من المرأة کیا معنی؟ یعنی حقیقت مرد حقیقت عورت سے افضل ہے. افراد کی طرف نظر نہیں ہے. ہاں، افراد یعنی مرد کے افراد عورت کے افراد سے بہتر ہے نا. یعنی حقیقت رجل، وہ ذہن میں جو حقیقت ہے رجل کے بارے میں، جو حقیقت ذہن میں، وہ افضل ہے عورت کی کیا حقیقت سے. مرد کی حقیقت عورت کی حقیقت سے کیا؟ ماہیت مرد ماہیت عورت سے افضل ہے. جس کا بھی علامت خاص ہے وہ افضل ہے، جس کے پاس یہ علامت نہیں ہے. ہاں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں مانتے ہیں؟ الرجل افضل. اچھا دیکھیں، افراد کی طرف نہیں جاؤ. ممکن ہے افراد ایک فرد رجل اچھا کے نسبت ایک فرد عورت افضل ہو. افراد میں ممکنات ہو. حضرت زہرا بہت سارے مردوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. ہم افراد کی طرف نہیں جاتے ہیں. حقیقت مرد حقیقت عورت سے افضل ہے. ماہیت مرد حقیقت ماہیت دونوں کا معنی ایک ہے. یہ الف لام الرجل یعنی ماہیت و حقیقت مرد حقیقت عورت سے افضل ہے. افراد کی طرف یہ حکم نہیں ہے. افراد کی طرف ہم نظر نہیں کرتے، حقیقت مرد کی بات کرتے ہیں. ہاں، یہ تین قسم الف لام ہے. استغراق تینوں تعریف کے استعمال ہوتے ہیں. تینوں کیا ہے؟ تعریف کے لیے. وَلِتَعْرِيفِ الْأَحْدِ الذِّهْنِ وَالْحُضُورِ وَالذِّكْرِ. اچھا، یہ عہد ایک الف لام ہے جس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں، حضوری کہتے ہیں، ذکری کہتے ہیں. کس الف لام کو کہتے ہیں؟ الف لام عہد. عہد یعنی الف لام کے ذریعے کسی فرد خاص کی طرف اشارہ ہوتا ہے. الف لام کے ذریعے کسی فرد خاص، الف لام کسی اسم پر داخل کرتے ہیں، اس داخل کر کے اس الف لام کے ذریعے کسی فرد خاص کی طرف اشارہ ہے. وہ فرد خاص جو متکلم کے ذہن میں ہے اس کی طرف اشارہ ہو، یا حاضر ہے سامنے ہے اس کی طرف اشارہ ہو، یا اچھا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کی طرف اشارہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام میں عہد ذہنی، عہد حضوری، عہد ذکری. اچھا، بس الف لام عہد کی تین قسمیں: ذہنی، حضوری، ذکری. الف لام عہد ذہنی کے لیے
اذ ہما وہ دونوں غار میں تھے. الف لام الغار، یہ الغار اشارے ہے جو ذہن میں معین ہے، خاص قسم کا غار مقصود ہے. اس الغار سے مراد ہر قسم کا غار نہیں ہے، کوئی فرد ہے خاص ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا الف لام حضوری کے لیے الیوم اکملت لکم، وہ جو حاضر دن تھا جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی وہ اسی کی طرف اشارہ ہے. الیوم سے مراد وہ جو جس کیا ہے دن یہ آیت اتری اور پیغمبر نے علی کو کیا کیا، خلافت کے لیے تعین کیا، وہ یوم مراد ہے. یاد حضوری ہو گیا. ذکری یعنی پہلے کوئی اسم دیکھے، ذکری علامہ عہد ذکری کی نہیں کہتے، پہلے کوئی اسم استعمال ہوتا ہے نکرہ بطور نکرہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد اسی نکرہ اسم کے اوپر الف لام داخل کر کے استعمال کرتے ہیں. اس بات میں جو دوسری دفعہ استعمال ہوتا ہے وہ اسم الف لام کے ساتھ یہ اشارہ کرتا پہلے جو ذکر ہوا اسی کی طرف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد ذکری. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول. دیکھیں رسولا نکرہ ہے، ایک رسول بھیجا ہے. بعد میں فعصى فرعون الرسول، اور اسیان کیا، مخالفت کیا فرعون نے رسول کی. کس رسول کی؟ جس کو ہم نے بھیجا تھا. الرسول کا یہ الف لام اشارے ہے پہلے جو جس رسول کو بھیجا ہے اسی کی طرف. اس کو کہتے ہیں الف لام عہد ذکری. کتنے قسم کے ہو گئے؟ جنس کی 3 قسمیں، عہد کی یہ 6 قسم کا الف لام تعریف ہے، تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس پر بھی الف لام داخل ہو وہ معرفہ حساب ہو جاتا ہے لفظی احکام کے اعتبار سے. صحیح. اچھا یہاں سے پھر الف لام زائد کی بات کرتا ہے. اچھا تیسرا قسم الف لام زائد ہے. الف لام زائد کی پھر 3 قسمیں ہیں. وقت تضاد لازما، گاہی الف لام کو زائد کیا جاتا ہے. اچھا زائد کا مطلب کیا ہے؟ بأن كان ما دخلت علیہ معرفا بغیرها، جس پر یہ الف لام داخل ہوئے وہ الف لام کے بغیر ہی معرفہ ہے. الف لام سے پہلے ہی کیا تھا؟ وہ معرفہ ہوا. اچھا علم ہونے کی وجہ سے یا موصول ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، پھر بھی الف لام اس کے اوپر داخل کرتے ہیں. یہ الف لام کون سے ہوں گے؟ الف لام زائد ہوں گے. کلات، لات اسم صنم کان بمکہ، ایک بت کا نام ہے. یہ بت کہاں تھا؟ مکہ میں. اچھا مکہ میں کیا ایک بت تھا جس کا نام لات تھا. باللات والخضات نشرع نبتدئ، وہ کسی کام کو شروع کرتے تھے، ابتدا کرتے تھے، انہی بتوں کے نام سے کام شروع کرتے تھے. بعنوان تبرک ان کا نام لیا جاتا. جیسے پیغمبر اسلام لا کر ان ساروں کو ختم کر کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام لے کے کام شروع کر لو. نہیں ان کی کیا ہے؟ دوسرے چیزوں سے. اچھا کلاتی اسم صنم کان بمکہ. والآن، آن اسم للزمن الحاضر. آنا کیا ہے؟ اسم ہے. آنا کا معنی کیا ہے؟ زمانے حاضر. یہ ابھی موجودہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ابھی ہے، اس کو الآن کہا جاتا ہے. یہ الآن کا الف لام بھی کیا ہے؟ الف لام میں زائد لازمہ ہے. اسم للزمن الحاضر وهو مبنی، کہ الآن مبنی ہے. کس بنا پر مبنی ہے؟ لتضمنہ معنی علی الحضوریہ، ایک الحضوریہ کا معنی اس کے ذمن میں ہے. یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ الحضوری کا معنی اس الآن کے اندر ہے، اور جو الآن پہ الف لام ہے وہ زائد ہے. وهو مبنی لتضمنہ معنی علی الحضوریہ. قیل وہذا من الغریب، تو یہ عجیب بات ہو گئی. کوئی اعتراض کر لیتا ہے نا کیا؟ لکونہم جعلوہ متضمنا معنی علی الحضوریہ وجعلوا علی الموجود فیہ زائدا. اعتراض صحیح ہے. کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے. جو الف لام اس پر ہے ان کو کہتے ہیں زائد.
جو الف لام نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ زائد ہے. اچھا لیکن ایک الحضوریہ کے معنی کو اندر ذہن میں رکھتے ہیں، جو نہیں ہے اس کا معنی تقدیم میں رکھتے، جو ہے ان کو زائد. یہ تو غریب عجیب بات ہے یار، عجیب بات ہے. ہاں صحیح ہے. ٹھیک. دیکھو کہیں کسی صدر محترم نے تو فون نہیں کیا. ہاں وهو مبني لتضمن المعنى على الحضورية. قيل وهذا من الغريب لكونه جعلوه متضمن المعنى على الحضورية وجعلوا على الموجود فيه زائدا. اچھا وبني على الحركة. چلو مبنی ہوا. کیوں مبنی ہوا؟ یہ الان مبنی کیوں ہوا؟ اس میں حرف کے ساتھ شباہت ہے. کون سی شباہت؟ شباہت ہے ہاں کون سی شباہت ہے؟ شباہت ہے معنوی. الحضوریہ الحرف ہے نا، اس کا معنی اس الان کے اندر موجود ہے، متضمن ہے. تو بس یہ الان حرف کے ساتھ معنی کے اعتبار سے شباہت رکھتا ہے، اس وجہ سے کیا ہو گیا یہ مبنی. اچھا مبنی جب ہے تو مبنی پر ساکن ہونا چاہیے. والاصل فی المبنی ان یسکن، ساکن ہونا چاہیے. وبنی علی الحرکۃ الالتقاء ساکن، مبنی کر دیا حرکت پر التقاء ساکن کو. اگر حرکت نہ دیتے ساکن کر دیتے تو دو ساکن. الان کا الف بھی نون بھی ساکن، دو ساکن التقاء ساکن صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ نون کو حرکت دے دیا. حرکت کیوں دیا؟ حرکت اب ضمہ فتح کسرہ تینوں ان میں سے کیا دے دیا ہے؟ فتح. کیوں دیا فتح؟ وکانت فتح تو فتح دے دیا. اچھا لیکون بناؤ علی ما یستحقہ الظرف، تاکہ مبنی ہو اس حرکت پر جس حرکت کا ظروف مستحق ہے. جی اچھا اگر میں ہوتا تو میں کہتا للخفہ، آسانی کرنے کے لیے کیا کہتا؟ فتح دیا کیونکہ فتح خفیف ہے. اس سے پہلے کا فتح خفیف ہونے کی وجہ سے دے دیا. اب یہ کیا وہ بات چھوڑ کر کوئی دوسری بات کر لیتا ہے، وہ سمجھانا بھی مشکل ہے. مبنی پر فتح کر دیا کیوں؟ اچھا اس حرکت پر مبنی کر دیا جس حرکت کا ظروف مستحق ہے. ظروف یعنی مفعول فی. مفعول فی پر کون سا حرکت آتی ہے؟ کون سا حرکت آتا ہے مفعول فی پر؟ فتح دی گیا. نصب دیتے ہیں، مفعول فی منصوب ہوتا ہے. کس کے ذریعے نصب دیتے ہیں؟ فتح کے ذریعے نصب دیتے ہیں. اچھا الان ظرف ہے، ظرف ہے. اچھا اگر یہ مبنی نہ ہوتا، کسی کے لیے مفعول فی واقع ہوتا تو کیا ہوتا؟ منصوب ہوتا تھا. یعنی فتح دیتے تھے، فتح کے لیے اس کو نصب دیتے تھے. اسی حرکت پر اب ہم نے کیا کیا؟ مبنی کر دیا. جس حرکت کا ظروف مستحق ہے اسی حرکت پر ہم نے اس کو مبنی کر دیا. والذین اور الذین کیا الف لام، الف لام زائدہ لازمہ ہے. لاتی جمع مؤنث کے جو موصولات میں سے جمع مؤنث ہے اس کے الف لام بھی زائدہ لازمہ ہے. جمع اللاتی، لاتی کون سا لاتی؟ جو اچھا جمع اللاتی، اللاتی کی جمع ہے. وحاذا علی القول بان تعریف الموصول بالصلہ، ابھی کہا اشارہ کیا تھا. یہ الف لام زائد ہے. الذین کا الف لام، اللاتی کا الف لام زائد ہے اس قول کے بنا پر جس قول میں ہم نے کہا یہ قول یہ ہے کہ یعنی موصول معرفہ ہے صلے کی وجہ سے. اگر موصولات کو صلے کی وجہ سے معرف قرار دے دے تو الف لام جو اس کے اوپر ہیں وہ تو زائد ہوں گے. وہذا علی القول بان تعریف الموصول بالصلہ، یہ اس قول کے بنا پر زائد ہے. اما ایک اور نظریہ بھی ہے. وہ نظریہ کیا؟ موصولات معرفہ ہے کس وجہ سے؟ وہ جو الف لام اس کے اوپر ہیں ان کی وجہ سے معرفہ ہے. اگر یہ وہ اما علی القول بان تعریفہ باللام، اما اس قول کے بنا پر کہ یہ موصولات معرفہ ہے لام کی وجہ سے، امکانت فی، اگر الف لام ہے تو ان الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے. جہاں نہیں ہے وہاں کیا کریں گے؟ دیکھا الذی، اللتی، اللذان، اللتان، اولائی. اچھا ادھر تو الف لام ہے ان کی وجہ سے معرفہ ہو جائے گا. جہاں نہیں وہاں کیا کریں گے؟ مسلمان، ما، ال، من، ما، ادھر تو نہیں ہے. ایو نہیں ہے، را نہیں ہے، ادھر کیا کریں گے؟
کہتا ہے کہ یہاں ایک الف لام کو تقدیم میں رکھیں گے، نیت میں رکھیں گے. جن موصولات پر الف لام نہیں ہے وہاں الف لام کو نیت میں رکھیں گے، تقدیم میں رکھیں گے. ان میں ان کی وجہ سے یہ کیا ہو جائیں گے؟ معرفہ ہو جائیں گے. اچھا، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ تَعْرِيفَهُ بِاللَّامِ إِنْ كَانَتْ فِي وَبِنِيَّتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ فَلَيْسَتْ زَائِدَةً، یہ زائدہ نہیں ہے اصول میں. اچھا، اگر الزام کو تعریف قرار دے تو یہ زائدہ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ الف لام ہے تو وہی اس کو معرفہ کرنا نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ جن موصولات پر الف لام نہیں ہے وہاں پر تقدیر میں الف لام رکھیں گے. ہاں، ان کی وجہ سے وہ معرفہ ہوں گے. ہاں، وَتُزَادُ زِيَادَةً غَيْرَ لَازِمَةً، گاہی اس الف لام کو زائد کرتے ہیں لیکن زائد غیر لازمہ ہے. زائد ہے لایا تو بھی صحیح ہے، نہیں لایا تو بھی صحیح ہے. لازم ہے اوپر جو کہا تھا کہ جب یہ اسماء ہر وقت جب استعمال ہوں گے الف لام کے ساتھ استعمال ہوں گے، لیکن زائد غیر لازمہ بیان دخل الاضطرار، داخل کرتے ہیں اضطرار کی وجہ سے، وزن شعر ملانے کے خاطر داخل کرتے ہیں. کا بنات الاوبر، جیسے بنات اوبر پر جو الف لام ہے وہی الف لام. بنات الاوبر، الاوبر کا الف لام ہے زائد ہے. فی قول شاعر کے اس قول میں وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُعًا وَأَثَاقِلًا وَلَقَدْ نَحَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأَوْبَرِ، بنات الاوبری. یہ بنات اوبر کیا ہے؟ یہ الف لام بنات اوبر کا الف لام زائدہ، یہ اضطرار ہے. وزن شعر ملانے کے لیے الف لام داخل کیا، وزن معرفہ کرنے کے لیے اس کو داخل نہیں کیا ہے. صحیح. وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ، میں نے تمہارے لیے توڑا. اکمعا وَأَثَاقِلًا، اکمو اور اثاقل، ارے یہ جڑی بوٹیاں ہیں. اچھا دیکھیں، جنگل میں بہار کے موسم میں جب بارش ہونے کے بعد دیکھتے تو نیچے سے کچھ چیزیں اگتی ہیں، بعض قیمتی ہیں. اچھا 10,000 12,000 کے کلو بکتی ہیں. بعض زہریلے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ مختلف قسم کے ہیں. ہاں، کہتے کہ میں نے تمہارے توڑ دیا اکمو اور اثاقل، یہ جڑی بوٹیوں کا کیا ہے قسمیں ہیں، توڑا ہے. اور تمہیں نہیں کیا تھا بناتے اوبر. ایک زہریلا کیا ہے؟ جڑی بوٹی ہے، ایک زہریلا ہے. ہاں، کیا چھتری کی طرح اس طرح. ہاں، بات زہریلے ہوتے ان سے میں نے تمہیں نہیں کیا تھا. ہاں، شمع بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ارات بنات اوبر، یہاں بنات الاوبر سے مراد بنات اوبر ہے، نکرہ مقصود ہے، معرفہ مقصود نہیں ہے. وَوَبَرُ مِنَ الْقُمَا، اچھا کم آتی، یہ کیا ہے؟ کام آ کے ایک قسم ہے، جڑی بوٹیوں کی ایک قسم ہے. کذا وطبت النفس، اسی طرح طبت النفس کے الف لام، النفس کے الف لام، یہ الف لام زائدہ ہے، اضطراریہ ہے. کہاں پر؟ فی قول الشاعر رأیتک لما ان عرفت وجوہنا صدقت وطبت النفس یا قیس عن عمر. شاید مثال طبت النفس، طبت فعل و فاعل، النفس الف لام زائدہ ہے، نفس تمیز ہے، طبتا کے لیے تمیز ہے. تمیز نکرہ ہوتی ہے یا معرفہ؟ تمیز نکرہ ہوتی ہے. تو النفس تمیز کس طرح واقع ہو گئی؟ الف لام اس کے اوپر داخل ہے کہ یہ الف لام ہے زائدہ اضطراریہ ہے، اصل میں نفسن ہے. النفس کا معنی نفسن کا ہے، تمیز ہے. ہاں، میں نے تمہیں دیکھا جب تم نے ہمارے چہروں کو پہچانا. چہروں سے مراد یعنی کہتے کسی شخص کے لیے کہتے یہ قوم کا چہرہ ہے، مطلب یعنی کیا؟ قوم کے بڑے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ چہرہ. ان کے چہرہ یعنی بڑا کیا ہے؟ شخص. اچھا جب تو نے ہمارے بڑوں کو پہچانا تو اس وقت میں نے تمہیں دیکھا. صدقت، پھر تو نے اعراض کیا
और अपने नफ्स को पाक कर दिया अमर के कत्ल से। ऐ कैस। अच्छा, अरादा नफ्सन, ये अतिब्त नफ्स से मुराद क्या है? नफ्सन है, नफ्सन से मकसूद है नहीं कि मारिफा है। वो कौलुहु असरी, अम्मा शायर का, इब्न मालिक के शेर के अंदर लफ्ज सरी भी है, या कैसु सरी। ये सरी क्या है? माना हूँ शरीफ, शरीफ का माना है कैस जो शरीफ है। अच्छा, तम्मा बिहिल बैता, इब्न मालिक ने इस लफ्ज के जरिए शेर को मुकम्मल किया। शेर मुकम्मल करने के लिए लाए, इसमें कोई शायद मिसाल नहीं है। सही है या नहीं? काफी है या पढ़ लेते हैं? हाँ,
Well,